جی السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ بس بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے شاعری کی زندگی میں کب قدم رکھا اور کیا کیا ان کی تصانیف ہیں اور کتنی تصانیف ہیں کن کن زبانوں میں. تو ڈاکٹر صاحب ویلکم. حقائق نیوز، ٹی این نیوز، روز نیوز اور ریز نیوز یہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں اس وقت. اور ہم آپ کے آنے والے جو ایونٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. پہلے تو آپ اپنا تعارف دیجئے اور اپنی جو سوانح عمری یا کب آپ نے سٹارٹ کیا شاعری کو اور اردو شاعری کب آپ نے جو کہاں سے سیکھی یا جوش پیدا ہوا کہ اردو میں آپ نے 103 کتابیں لکھ ڈالی اور ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی ویسے تو یہ عربی میں اور انگریزی میں 11 سال کی عمر سے شاعری بھی کرتا آ رہا ہوں اور موسیقی بھی. اس لیے کہ میں صرف شاعر نہیں بلکہ موسیقار، گلوکار، اداکار، کہانی نویس اور فلموں کے لیے اسکرپٹ، ویڈیو بنانا یہ سب کام بھی کرتا ہوں اپنے پیشے کے علاوہ، جو ڈرمٹولوجسٹ ہے. اور ڈرمٹولوجسٹ اور شاعری کے درمیان بھی ایک تعلق ہے. اس لیے کہ ڈرمٹولوجسٹ کا جو کام ہے، منشا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دنیا کی خوبصورتی کی حفاظت کرنا، تو خوبصورتی پہ شاعر لکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو جوان رکھنا. یہ دونوں ہمارا کام ہے. 1970 پہ میں کراچی چلا گیا تھا ڈاؤ میڈیکل کالج MBBS کرنے کے لیے. تو اس ٹائم تک یہی ہے کہ ہمارے ملک امارات میں اور باقی خلیجی مملکت میں ایسا کوئی باشندہ نہیں ہے جو کہ اردو سمجھتا یا بولتا نہیں ہو. تو اس لیے اردو سمجھتا اور بولتا میں پہلے سے تھا، مطلب کراچی جانے سے پہلے. جب کراچی چلا گیا تو اس میں ہم نے دو چیز اور اضافہ کر لیا. میں اردو نہ خالی بول یا سمجھ سکتا ہوں بلکہ پڑھ اور لکھ بھی سکتا ہوں. یہ دو چیز کا اضافہ ہم نے کر لیا. لیکن وہ 7 سال جس میں وہاں رہا ہوں تو وہاں پہ ہماری جو روح شناسائی اردو ادب سے ہوئی تھی. تو لیکن کتاب کوئی بھی نہیں لکھا تھا میں نے تب تک. 77 جو ہے میں کمپلیٹ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے واپس دبئی آ گیا. پھر یہاں سے میں اپنے ملک کے اسکالرشپ پہ UK، USA اور آسٹریا 3 جگہوں پہ میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے گیا تھا. تو اس کے بعد جب واپس آیا تھا تو پھر جو ہے یہ عجیب بات ہے، اگر آپ کو چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو کہہ دیں گے. خیر ہم یہاں پہ جو ہے کام کرتے تھے UAE آرمی کے لیے. کیپٹن ڈرمٹولوجسٹ تھا، شیخ زائد ملٹری ہاسپٹل میں میں کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، ابوظہبی میں. میں نے کیا نہیں کیا، میں نے بہت سب کچھ کیا ہوا ہے. تو اس ٹائم پہ جو ہے بہت اسٹرکٹلی ان لوگ الاؤ نہیں کرتے تھے کہ اماراتی کے علاوہ کسی اور سے شادی کروں. لیکن میں 77 تک جو ہے اردو سے جو روح شناسائی ہماری ہوئی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ کوئی اردو زبان بولنے والی ہماری بیوی ہو. تو میں شادی کرنا چاہتا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے ریزائن کر لیا جو ہے وہ اس سے ملٹری سے. اور ریزائن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ موطن ہیں، آپ لوکل ہیں. لوکل لوگوں کو اتنی آسانی سے وہ جانے نہیں دیتے ہیں جو ہے ملٹری سے. بہرحال کسی طرح ہم نے کر لیا. اور اس کے بعد آ کے یہاں پہ اس ٹائم پہ کویتی ہاسپٹل تھا اس کا نام دبئی میں. تو ابوظہبی سے پھر ہم کویتی ہاسپٹل میں آیا تھا کام کرنے کے لیے. تو اس ٹائم پہ کیا کیا ہم نے کہ میں چلا گیا فرسٹ ٹائم ہندوستان. تو یہ 1984 کی بات ہے. تب تک میں اردو کا شاعر نہیں تھا. جب میں حیدرآباد گیا تو وہاں پہ اپنا ایک بیوی کے ساتھ، جو ہماری دوسری بیوی وہ حیدرآباد سے، ان کے ساتھ میں ہنی مون پہ نکلا. تو پہلے بائی پلین میں حیدرآباد سے بنگلور گیا اور بنگلور سے اوٹی ہمارے کو جانا تھا ہنی مون کے لیے. تو وہ ہم بائی بس گئے تھے. جب بس سے گئے تھے تو ایک اسٹاپ آیا جو بیچ میں، اس جگہ کا نام ہے میسور. اور وہ بہت ہی مشہور جگہ ہے یہ ٹیپو سلطان کی وجہ سے جو حکمران تھے. تو وہاں پہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ٹیپو سلطان کا مزار دیکھنا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا بالکل دیکھنا چاہیں گے. تو وہ ہم کو وہاں لے جاتے ہیں. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 مسلمان حکمران اپنے اپنے بلبوتے پہ مشہور ہیں.
یعنی ٹیپو سلطان اور حیدر علی، نہ باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے، نہ بیٹا اپنے باپ کی وجہ سے. تو بے ساختہ پہلا شعر اردو میں، اور وہ یہ ہے کہ عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے. اور ایک اور شعر ہمارا جو ہے وہ بھی مشہور ہوا اس غزل میں، تو ہم سب کو نظر کرتا ہے، جو سننے والے ہیں، جو نہیں سن رہے ہیں سامعین، جتنے بھی اردو سپیکنگ لوگ ہیں دنیا میں، ان سب کو یہ شعر نظر کرتا ہوں، یہ مقطع جو ہے کہ فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے. ہم سب ایک گل ہیں، یہ دنیا ایک چمن ہے. فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے. اس دو شعر کے ساتھ میں اردو شاعری میں داخلہ ہو گئی ہماری. تو پہلی غزل میں نے حیدرآباد اور بنگلور اور اوٹی اور یہ کیا کہتے ہیں یہ میسور ملا کے وہ پہلی غزل ہم نے کہی ہے. لیکن پہلی کتاب ہمارے جو ہے وہ لاہور میں چھپی ہے، اور پہلا مشاعرہ میں نے الحمرہ ہال لاہور میں پڑھا ہے. تو مطلب شاعری ہندوستان میں میں نے ابتدا کی، لیکن کتاب اور مشاعرہ میں نے پاکستان میں اس کی ابتدا ہے. تو اس کے بعد جو ہے میں نے کبھی بر کے نہیں دیکھا، اور اس دن سے اب تک جو 103 کتابیں ہیں ہمارے اردو شاعری میں. 5 زبانوں میں شاعری کرتا ہوں اور 7 زبانیں جانتا ہوں. تو وہ 5 زبان کون سے ہیں جس میں شاعری کرتا ہوں؟ اس میں اردو ہے جس میں 103 کتابیں ہیں، عربی میں ہمارے 3 کتابیں ہیں، اور ہندی میں ہمارا 25 کتابیں ہیں. اس طرح سے جو ہے 131 کتابیں کیونکہ مصنف ہوں میں، اور یہ سب شاعری میں ہیں. اس کے علاوہ میں جانتا ہوں جو ہے یہ جرمن زبان، اس لیے کہ آسٹریا گیا تھا، جس طرح مجھے اردو سیکھنی پڑی تھی جو ہے پاکستان آنے کے لیے، تو ادھر بھی ہم کو جرمن سیکھنی پڑی تھی آسٹریا میں پڑھنے کے لیے. تو وہ سیم سچویشن تھا وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ اس لیے کہ عشق ہم نے جرمن زبان میں نہیں کیا ہے، تو اس لیے جو ہے مطلب اس میں جرمن میں ہمارا کوئی لینگویج نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم عربی کیسے سیکھیں، وہ کہتے ہیں پھر کسی عرب لڑکی کے ساتھ عشق کر لو، تو آپ کو زبان خود بخود آپ جان لیں گے. تو اسی طرح سے یہ تھا. تو جو ہے میں نے 103 کتابیں، تو یہ 131 کتابیں ہیں. اب آگے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اردو شاعری میں آپ کا کون مینٹور ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں؟ ویسے تو ہمارے استاد جو ہیں وہ مرحوم شفیق سلیمی صاحب. کورونا نے ہم لوگ کو بہت نقصان پہنچایا، تو اس نقصان میں ہمارا استاد بھی بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ شفیق سلیمی صاحب جو ہے وہ احمد نظیم قاسمی صاحب کے شاگرد تھے، اور اس لیے ہم فنون جب سے چھپ رہی تھی، اور جب تک احمد نظیم قاسمی صاحب زندہ تھے میں فنون میں چھپتا رہا ہوں، تو اس ٹائم سے چھپتا رہا ہوں. تو وہ جو ہے فنون جو ہے آپ سمجھے احمد نظیم قاسمی گروپ کہتے ہیں، تو وہ ہمارے استاد تھے. اچھا برصغیر پاک و ہند میں بہت بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، بڑے باکمال شاعر گزرے ہیں، تو کوئی ایسا شاعر جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ جی ہاں، ہمارے استاد جو ہے اس نے ہمارے کو غالب پہ ماڈل کیا تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک عربی غالب آ جائے. تو اس لیے ہماری شاعری میں اگر ہم آپ کو سنائیں گے تو شروع میں غالب کی طرح میں اٹکیلیاں لیتا تھا اپنے غزلوں میں. تو شروع والے غزلوں میں 5 شعر سنجیدہ ہے تو 2 مزاحیہ ہے. بعد میں فل فلیجڈ مزاحیہ شاعری کرنا شروع کر دی، تو 99 کتابیں جو ہے وہ سنجیدہ ہے، اور 4 کتابیں جو ہیں وہ ابھی ادھر ہے ہمارے پاس جو ہے وہ مزاحیہ ہے. تو اس میں ہم نے شاعری کی ہے. اچھا اپنی جو مزاحیہ شاعری ہے جی آپ آگے پیش کرنے جا رہے ہیں، ہاں، ہمارے ناظرین کو اس میں سے کچھ 2-3 شعر تو سنائیں. ہمارے بہت ہی مشہور شاعری یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے شریر ٹیلیفون. شریر ٹیلیفون. اس کے 2-4 شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہر ماہ سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون، ہر ماہ سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون، بجلی سی بھاری بل کی گراتا ہے ٹیلی فون، بجلی سی بھاری بل کی گراتا ہے ٹیلی فون، مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے، مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے، جو روز نصف شب کو گماتا ہے ٹیلی فون،
مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے جو روز نصف شب کو گھماتا ہے ٹیلی فون. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح، ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح، دو اجنبی دلوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح، دو اجنبی دلوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں، ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. مل تو گئے ہم کو کنیکشن میں اہتمام، مل تو گئے ہم کو کنیکشن میں اہتمام، آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون. مل تو گیا ہم کو کنیکشن میں اہتمام، آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون. سوچا ہے میں نے میں بھی کچا دوں گا اپنے فون، سوچا ہے میں نے میں بھی کچا دوں گا اپنے فون. دیکھیں کہ پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. سوچا ہے میں نے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون. دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر، آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر، آتا ہے میرے گھر تو گھماتا ہے ٹیلی فون. آتا ہے میرے گھر تو گھماتا ہے ٹیلی فون. وہ فاروق یہ تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں، فاروق یہ تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں، لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی زبردست شعر و شاعری کی ہے اور ہم نے آپ کی کتابیں بھی دیکھی ہیں اور آپ کا انٹرویو بھی لیا ہے، تو آپ کی کوئی آنے والی نیکسٹ کتاب ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ بالکل ہے، میں ایک نیو اسٹائل میں ایک کتاب لانا چاہ رہا ہوں جو بالکل تیار ہے. وہ مطلب ڈیزائنڈ غزلیں، وہ ڈیزائنر غزلیں، ہر غزل ڈیزائن کیا ہوا ہے ہم نے. تو وہ ڈیزائن سٹائل میں ایک نیو سٹائل میں ایک کتاب لانا چاہ رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے نیکسٹ ایئر تک 25 تک جو ہے انشاءاللہ ہم وہ سوچ چھاپیں گے انشاءاللہ. اور بھی سنیں گے. ٹیلی فون تو 3 ہے میرے پاس، کیونکہ تینوں سناؤں گا میں یاد ہے، تینوں سناؤں گا، پیار کا نمبر بھی سناؤں گا، آن لائن بھی سناؤں گا. بلکہ ہمارا تو یہ ہے کہ جس کے دوسرا ہمارا انداز ہے، جو دوسرا ہمارا انداز ہے جو لیکن جب میں نے فیلڈ میں اینٹی ڈالی نعمان جو میرے ورکرز تھے ان کو میں ایک دفعہ نعمان پاشا صاحب فرسٹ ٹائم تو تشریف لے آئیں بھائی. سیکنڈ ٹائم وہ کہتے نہیں سر منہاس سعودی کا سین ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دیوار کی تو وہ تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، انجینئر میں نے رکھا ہوا تھا تو کہتے ہیں انجینئر صاحب دیکھیے، میں کہا ٹیڑھی ہے دیوار، ہیرا میں کہا سال لے کے یو ہیڈ ڈنر صرف 20 ملی 20 ملی. اشعار سن لیجئے جو اگر میں پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں. آپ کے حوالے کیا ہے نا، بیٹھو سارے بیٹھے آپ